والسلام على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم صدق الله العظيم. تابعین میں ایک بہت بڑے بزرگ اور یہ جو روحانی سلسلے اکثر و بیشتر انہی کے واسطے سے صحابہ کرام تک پہنچتے ہیں. آپ سب نے ان کا نام سنا ہو، حضرت خواجہ حسن بصری. ایک مرتبہ ایک منصب اور مال والے شخص، ایک اونچی حیثیت کے انسان کا مجھ کو کچھ نصیحت کر، تو انہوں نے اپنی طرف سے کوئی بات کہنے کے بجائے قرآن مجید کی 3 آیتیں پڑھی اور ان آیتوں کے ذریعے اس شخص کو نصیحت. قرآن مجید کی وہ 3 آیتیں واقعی ایسی ہیں جن میں ہمارے لیے نصیحت کا سامان. اللہ ارشاد فرماتا ہے أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ. ارشاد ہوا، بھلا آپ کا کیا خیال ہے اگر ہم دنیا کے انسانوں کو برسوں تک مہلت دیں، اسباب ساز و سامان عطا، ان کو دنیا کی چیزوں سے مالا مال کریں، پھر وہ وقت آئے کہ جن چیزوں کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ان پر آ جائے، یعنی موت کا وقت آ جائے یا عذاب کا وقت آ جائے. ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون، جو ساز و سامان، جو دنیا کی چیزیں ان کو ملی ہوئی ہیں وہ موت سے یا اللہ کے عذاب سے ان کو بچانی. جب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کے ذریعے اس شخص کو نصیحت، تو اس نے کہا کہ آپ نے مجھ کو بہترین نصیحت کر، اس سے اچھی اور قیمتی نصیحت اور کیا ہو سکتی کہ آپ نے غفلت کا پردہ چاک کر دیا. میں نے آپ کو یہ واقعہ اس لیے سنا کہ غور کیجیے، آج دنیا میں ہم کو نعمتیں میسر، آج دنیا میں طرح طرح کا ساز و سامان ہمیں ملا ہوا، آج اسباب اور وسائل کے ساتھ ہم جی رہے ہیں، گھروں میں زندگی گزار رہے ہیں، سواریاں ہمارے پاس، کھانے کے لیے طرح طرح کی نعمتیں ہیں، لیکن کیا ہماری موت اور اجل کو یہ نعمتیں ٹال سکتی؟ کیا دنیا کی یہ نعمتیں اللہ کے عذاب کو ہم سے دفع کر سکتی؟ اگر برسوں تک بھی ہم کو مہلت مل جائے، مان لیجیے کسی انسان کو 100 برس کی زندگی میسر اور وہ دنیا کے عیش و عشرت کے ساتھ زندگی بسر، تو کیا یہ لمبی زندگی، یہ عیش و عشرت کا سامان اس کو اس کے انجام سے بچا لے گا؟ قرآن پاک میں آپ پڑھیں، ارشاد ہوا کہ جب انسان کے اوپر موت کا وقت آئے گا، اس وقت وہ تمنا کرے کہ کاش میری اجل اور دور ہو جاتی، مجھ کو اور مہلت مل جاتی. لولا اخرتنی الی اجل قریب، کاش مجھ کو کچھ اور مہلت مل جاتی، میں صدقہ خیرات کر لیتا، میں نیک انسانوں میں ہو جاتا. قرآن پاک میں جواب دیا گیا، لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، کہ جب وقت آ جاتا ہے
پھر اللہ اس وقت کو ٹالتا ہے۔ جو وقت مقرر ہے اسی وقت دنیا سے جانا ہے۔ آپ قرآن مجید میں یہ بھی پڑھیں کہ انسان زندگی گزار رہا ہے، عیش و عشرت میں، ساز و سامان میں، دور دور تک اس کو وہم و گمان نہیں کہ میری موت قریب آ چکی۔ اچانک فرشتہ اجل آتا ہے، اس کو اٹھا کر لے جاتا ہے۔ انسان چاہے کتنی ہی محفوظ پناہ گاہ میں کیوں نہ ہو، موت کے شکنجے سے بچ نہیں سکتے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اونچے اونچے قلعوں میں بھی جا کر چھپ جاؤ، تب بھی موت تم کو آ لے۔ آپ اس بات پر بھی غور کریں کہ دنیا میں بسنے والے انسان کتنے جنازے اپنے کندھوں پر لے کر آتے، قبرستان تک پہنچاتے، قبر میں لٹاتے ہیں، مردہ جسم پر مٹی ڈالتے۔ کیا ہم ایک لمحے کے لیے یہ سوچتے ہیں کہ یہی منزل ہماری بھی آخری بنے، اسی مرحلے سے ہم کو بھی گزرنا؟ آپ کے کتنے رشتہ دار ایسے ہوں گے جو بیمار ہوئے ہوں، آپ ان کی تیمارداری کے لیے گئے۔ آپ نے دیکھا ایک شخص جو کل تک ہنستا کھیلتا زندگی گزار رہا تھا، آج بستر پر پڑا ہوا ہے۔ کل تک اس کا جسم صحیح سالم تھا، آج مفلوج ہو کر بستر پر ہے۔ کل تک ہاتھ پیر کام کر رہے تھے، آج کام نہیں کرتے۔ کل تک وہ اپنے مشاغل میں تھا، آج وہ ہے اور اس کا بستر ہے، دنیا کا کوئی مشغلہ باقی نہیں رہا۔ کیا ہم نے ایسے مناظر دیکھ کر، ایسے حالات دیکھ کر نصیحت حاصل کی کہ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ کل کوئی بیماری ہمیں بھی مفلوج ہو، مہلت عمل ہمارے لیے بھی ختم ہو؟ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اچانک ہنستے کھیلتے زمین پر گرے، فوت ہو گئے۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جن کے بارے میں تمنا کی جاتی تھی کہ یہ بڑے بڑے کارنامے انجام دیں، اپنے خاندان کا نام روشن کریں، لیکن اچانک وقت پورا ہوا، بغیر کسی بیماری کے وہ رخصت ہو۔ دنیا میں کتنے واقعات ایسے پیش آ رہے ہیں جن میں ہمارے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم ان واقعات سے نصیحت حاصل کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے دل اللہ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں؟ کیا غفلت کو چھوڑ کر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں؟ یہ ہے وہ اصل سوال جو ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے۔ پھر قرآن کی آیتوں کو دہراتا، افرأیت ان متعناہم سنین، کیا خیال ہے تمہارا اگر دنیا کے ان انسانوں کو ہم برسوں تک نعمتوں اور ساز و سامان سے نوازتے جائیں، ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، پھر وعدے کی چیز ان پر آ جائے، یعنی اللہ کا عذاب آئے یا موت آئے، ما اغنی عنہم ما کانوا یعملون، دنیا کا ساز و سامان، دنیا کے اسباب ان کو کچھ بھی نفع نہیں دے سکیں گے، ان کو بچا نہیں سکیں گے، ان کی حفاظت نہیں کر سکیں گے، انہیں فنا کے انجام سے دوچار ہونے سے روک نہیں سکیں۔ سیدنا عمر ابن عبدالعزیز کے بارے میں پڑھی کہ کبھی ان کو کچھ غفلت ہوتی تو قبرستانوں میں چلے جاتے تھے، وہاں جا کر قبروں کو دیکھتے تھے، یاد کرتے تھے کہ یہ شخص فلاں تھا، اس کی ایسی ایسی عزت شہرت تھی، مال اسباب تھے، بنگلے اور مکانات تھے، لیکن آج
دو گز زمین میں پڑا ہوا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی آج فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ قبرستان میں جا کر قبروں کو دیکھتے تھے، مردوں کو یاد کرتے تھے اور اپنے دل سے یہ کہتے تھے کہ آخری انجام یہی ہے، تمہیں بھی یہیں آنا ہے۔ کبھی دواخانوں میں چلے جاتے، شفا خانوں میں چلے جاتے، بیماروں کو دیکھتے، مریضوں کو دیکھتے، ان سے نصیحت حاصل کرتے، اپنی غفلت کا اس طرح علاج کرتے۔ ہم سوچیں کیا ہم بھی اس طرح اپنی غفلت کو دور کرنے کی فکر کر رہے ہیں؟ قبرستان ہم بھی جا رہے ہیں، مردوں کو ہم بھی دفنا رہے ہیں، کیا ہم سوچتے ہیں کہ وقت اجل قریب آ رہا ہے؟ قرآن میں آپ پڑھیے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم کو مال و اولاد کی کثرت نے دھوکے میں ڈالا، یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں جاتے ہو تب بھی تمہاری یہ غفلت، تمہارا یہ فخر ختم۔ زرتم المقابر، قبرستانوں میں جاتے ہو تب بھی نصیحت نہیں حاصل کرتے، تب بھی تمہارے اندر اللہ کی طرف جھکاؤ نہیں پیدا ہو۔ یا صاحبی لا تغترر بالنعیم فإن المال ينفد والنعیم یزول۔ عربی شاعر کہتا ہے کہ اے میرے ساتھی، نعمتوں سے دھوکے میں نہ پڑو، نعمت ظاہر ہونے والی ہے، مال فنا ہونے والا ہے۔ اذا مررت اذا حملت الى القبور جنازة فاعلم بانك بعدها محمول۔ اگلے شعر میں کہتا ہے کہ جب تم اپنے کندھوں پر کسی مردے کو اٹھا کر، کسی جنازے کو اٹھا کر قبرستان لے جاؤ، قبر کے حوالے کرو، تو سمجھ لو کہ آج تم اٹھانے والے ہو، کل تم کو اٹھایا جائے۔ فَعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ۔ وقت ہر ایک کا قریب آ رہا ہے، مدت ہر ایک کی پوری ہو رہی، بساط زندگی لپیٹی جا رہی، دن قریب آ رہے ہیں۔ اور کون انسان ایسا ہے جس کے لیے ہمیشہ کی زندگی لکھی گئی ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے زیادہ افضل ترین انسان، آپ کی ذات سے بڑھ کر نفع بخش اور کس کی ذات ہو، لیکن ہمیشہ کی زندگی آپ کے لیے بھی مقرر نہیں ہوئی۔ برگیتی گر کسے پائندہ بودے، روئے زمین پر اگر کسی کو ہمیشہ کی زندگی ملتی، محمد ابو القاسم زندہ بودے، تو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی ہمارے درمیان موجود ہوتے۔ ہمیشہ کی زندگی اگر کسی کو ملتی تو اس کے سب سے بڑے حقدار ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ کو بھی ہمیشہ کی زندگی نہیں دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جتنا وقت ملا تھا آپ پورا کر کے دنیا سے پردہ فرما۔ قرآن میں کہا گیا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس پیغمبر ہیں، آپ سے پہلے بہت سے پیغمبر گزر چکے، اگر اب آپ دنیا سے چلے جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم ایڑیوں کے بل اللہ کے دین سے پھر جاؤ گے؟ قرآن کی آیت ہے جو بتا رہی کہ یہ موت کا نظام ہر ایک کے لیے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، صحابہ کرام پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ بعض لوگوں نے اس سے انکار کر دیا کہ حضور دنیا سے گئے، آپ کا انتقال ہوا۔ عمر ابن خطاب جیسے شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کے لیے گئے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ گئے تھے اور واپس تشریف لائیں گے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے گا کہ حضور کی وفات ہو گئی، وہ منافق ہے، میں اس کی گردن مار دوں، تلوار نیام سے کھینچ۔ اور کہا اگر کوئی یہ کہے گا کہ حضور کی وفات ہو گئی، میں اس کی گردن اتار دوں۔ صحابہ کرام شدید غم کی حالت میں، سکتے کا عالم بعض لوگوں پر طاری ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود نہیں تھے۔ جس دن حضور کی وفات ہوئی ہے
اس دن صبح آپ کی طبیعت میں بشاشت تھی، طبیعت بہتر معلوم ہو رہی، تو حضرت ابو بکر حضور سے اجازت لے کر، ان کا ایک مکان تھا جو مدینے کے ذرا کنارے پر تھا، وہاں تشریف لے گئے۔ ادھر پیچھے حضور کی وفات ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو وہی خبر دی، آپ آئے، آپ غور کیجئے کہ حضرت ابو بکر کا غم رنج و الم سے کیا حال رہا ہوگا۔ حضور سے سب سے زیادہ قرب اور تعلق ان کو تھا، حضور کا سب سے زیادہ اعتماد ان کے اوپر تھا، کیسی محبت تھی دونوں طرف سے۔ حضرت ابو بکر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر چادر ڈالی گئی، آپ چارپائی پر آرام فرما ہے، چادر ڈالی گئی ہے، آئے، انہوں نے چادر الٹی، رو پڑے، حضور کا چہرہ دیکھا، رو پڑے، جھک کر حضور کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا واہ خلیلہ، آئے میرے ساتھی، واہ نبیہ، آئے اللہ کے پیغمبر، واہ صفیہ، آئے میرے جگری دوست، آپ دنیا سے تشریف لے گئے، لن یجمع اللہ علیک موتین، اللہ دو موت آپ کے اوپر جمع نہیں کرے، طبت حیا و میتا، آپ کی زندگی بھی پاکیزہ ہے اور آپ کی موت بھی پاکیزہ ہے۔ اس حالت میں کہہ رہے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، اندازہ کیجئے کہ اس وقت ان کے دل کی کیسی کیفیت ہوگی، حضرت ابو بکر پر کیسا رنج و الم طاری ہوگا، لیکن انہوں نے تحمل کا، برداشت کا ثبوت دیا، اس لیے کہ ان کے ذریعے امت کو اللہ کو ڈھارس دینی۔ پھر مسجد میں آئے، حضرت عمر سے کہا بیٹھ جاؤ، وہ صدمے کی شدت میں ایسے مغلوب تھے کہ بیٹھے نہیں، کھڑے رہے۔ حضرت ابو بکر منبر پر آئے، اب آپ نے منبر پر تشریف فرما ہو کر خطبہ دیا، اس میں ارشاد فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتا تھا، عبادت کرتا تھا، وہ جان لے کہ حضور دنیا سے تشریف لے، آپ کی وفات ہو گئی۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے کہ اللہ زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئی۔ پھر کہا کہ اللہ نے اپنے پاک قرآن میں فرمایا ہے وما محمد الا رسول، یہی آیت تلاوت، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس اللہ کے پیغمبر ہے، آپ سے پہلے بہت سے پیغمبر گزر گئے، اگر آپ کو کی وفات ہو جائے، آپ شہید ہو جائے تو کیا تم اللہ کے دین سے پھر جاؤ گے؟ صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسا محسوس ہوا گویا کہ اسی وقت یہ آیت آسمان سے اتر رہی، یہ آیت اسی وقت نازل ہو رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ مجھ کو اس وقت تک یقین نہیں تھا کہ حضور دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن جیسے ہی حضرت ابو بکر نے یہ آیت تلاوت کی، مجھ کو یوں محسوس ہوا کہ میرے قدموں سے جان نکل گئی اور مجھے حضور کی وفات کا یقین ہو گیا اور میں زمین پر گر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا شخص کہہ رہا ہے کہ جیسے ہی یہ آیت میں نے سنی، مجھ کو یہ یقین ہو گیا کہ حضور دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ قرآن مجید کی ان آیتوں کو پڑھیے جو یہ بتا رہی ہیں کہ یہ موت کا نظام، یہ دنیا سے رخصت ہونے کا نظام ہر ایک کے لیے، یہاں تک کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس نظام سے مستثنی نہیں۔ انک میت وانہم میتون، کہا گیا ہے پیغمبر آپ کو بھی دنیا سے جانا ہے، دنیا کے انسانوں کو بھی رخصت ہوتا ہے، مگر ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ دنیا کی زندگی سے ہم اپنی آخرت کا کیا توشہ لے جائیں، ہم دنیا کے واقعات سے کیا نصیحت حاصل کر رہے ہیں؟ قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، کیا وہ ہمارے دلوں پر اثر انداز ہو رہا ہے؟ نصیحتیں ہم سن رہے ہیں، کیا ہم اپنی زندگی کو بدل رہے ہیں؟ گناہوں کو چھوڑ کر طاعات کی طرف ہم رغبت کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس بات کا احساس کر رہے ہیں کہ وقت کم رہ گیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ
صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیثیں انہوں نے روایت کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں یہ عزت ان کو حاصل ہے. 5374 روایتیں ان سے نقل کی گئی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ جب انتقال کا وقت آیا وہ رونے لگے. جو لوگ ارد گرد کھڑے تھے ان کو حیرت ہوئی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا رونا اس پر نہیں ہے کہ دنیا چھوٹ رہی ہے، آل و اولاد سے جدائیگی ہو رہی ہے. رونا اس پر ہے کہ سفر بہت لمبا ہے اور توشہ بہت مختصر ہے. رونا اس پر ہے کہ آخرت کا سفر درپیش ہے اور توشہ میرے پاس بہت مختصر ہے. امام شافعی کا انتقال ہو رہا ہے. کتنے بڑے امام ہیں، کتنی بڑی شخصیت ہے. آخر وقت میں کہہ رہے ہیں میں نہیں جانتا کہ اللہ نے میری مغفرت کی کہ میں اپنے نفس کو مبارکباد پیش کروں. یہ بھی نہیں جانتا کہ اللہ نے میری بخشش نہیں کی تو میں اپنے ساتھ تعزیت کروں، اپنے آپ کو پرسہ دوں. اندازہ کیجئے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اعمال کا سرمایہ جمع کیا اور اس کے بعد ان کو یہ احساس ہے. ہمارے ہاتھ تو خالی ہیں، ہمارے دامن خالی ہیں. ہم کیوں نہیں غور کرتے کہ وقت اجل قریب ہے اور ہمیں خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. اگر ہم اسی طرح رخصت ہوئے خدا کی بارگاہ میں کیا جواب دیں؟ اللہ کے ہاں کس طرح پیشی ہماری ہوگی؟ قرآن مجید میں آپ پڑھیے، بتایا گیا قیامت کے دن اعلان ہوگا سورہ یاسین میں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں نیک انسانوں سے الگ ہو کر کھڑے ہو. تمہارا یہ مقام نہیں ہے کہ تم نیک انسانوں کے ساتھ کھڑے ہو. تم مجرم ہو، تم نے اعمال سے اپنا دامن خالی کر لیا. تم ہمارے ہاں بغیر توشے کے چلے آئے، معاصی کے دفتر لے کر آئے ہو. اس لیے اے مجرموں ہمارے نیک بندوں سے الگ ہو کر وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. میرے بھائیوں ابھی وقت ہے، کچھ مہلت باقی ہے. کاش کہ ہم اس کو استعمال کریں، کاش کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کر لیں، غفلت کے پردے چاک کر کے اللہ کی عبادت کا توشہ ہاتھ میں لے لیں تاکہ کل قیامت کے دن سرخرو ہو سکے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا